بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، چمگادڑ کو دن کو کچھ بھی نظر کیوں نہیں آتا؟ چمگادڑ اڑتے ہوئے بچوں کو دودھ کیسے پلاتی ہے اور دوران پرواز جنسی ملاپ کیسے کرتے ہیں؟ چمگادڑوں کے گھونسلوں میں پائی جانے والی خطرناک ترین دھات سرخ پارے کی حقیقت کیا ہے؟ چمگادڑوں کو ختم کرنے سے چاکلیٹ کیوں ختم ہو جائے گی؟ چمگادڑ کا تیل کیسے تیار کیا جاتا ہے جس سے فالج کا مریض بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے؟ ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو الخفاش یعنی چمگادڑ کے بارے میں ایسے حیران کن حقائق بتائیں گے جو یقیناً آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل انفو ایٹ سبوخ کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامی تاریخ اور بالعموم دنیا کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، چمگادڑ ایک اڑنے والا ممالیاتی جاندار ہے۔ ناظرین، چمگادڑ رات کا شیدائی ہے۔ رات ہوتے ہی دنیا بھر کے جنگلوں میں ان کے دم سے ہلچل مچ جاتی ہے۔ ویرانے ان کا مسکن اور اندھیرا ان کی کمزوری ہے۔ یہ دن کے وقت اندھیروں اور ویرانوں میں روپوش ہو کر آرام کرتی ہیں کیونکہ یہ سورج کی روشنی میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ چمگادڑوں کی بعض اقسام اپنے دونوں چمڑے سے بنے پروں کو اوڑھ کر درختوں سے الٹی لٹکی رہتی ہیں۔ چمگادڑ الٹے کیوں لٹکتے ہیں؟ دراصل ان کے پاؤں چھوٹے اور ہاتھ کی انگلیاں بھی پروں کے اندر ہی فٹ ہیں، لہٰذا یہ فلائٹ کے لیے اپنے پروں کو ٹھیک طرح کھول نہیں سکتی، اس لیے یہ الٹا لٹکے ہیں تاکہ ضرورت پڑنے پر وہیں سے گر کر سیدھا ہوا میں کھول لیں۔ رات کے وقت ان کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں دن کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ تیزی سے دیکھ سکتی ہیں۔ یہ قابل رشک قوت اور بصارت کی مالک ہوتی ہیں۔ ناظرین، چمگادڑ کے بارے میں حیرت انگیز تحقیق یہ ہے کہ چمگادڑ اس روئے زمین کا وہ واحد جانور ہے جو منہ سے ہی کھا کر منہ سے ہی اگل دیتا ہے۔ اس صورت میں غذا میں موجود توانائیاں اندر رہ جاتی ہیں اور باقی فضلہ کی صورت میں الٹی کے ذریعے نکل جاتی ہیں۔ ناظرین، چمگادڑ کا فضلہ دنیا کی بہترین فرٹیلائزر میں سے ایک ہے، اسی لیے انڈونیشیا، فلپائن وغیرہ میں اس کے پیشاب کو غاروں سے اٹھا کر کے بوریوں میں بند کر کے بازاروں میں بیچا جاتا ہے اور یہ کروڑوں ڈالر کا بزنس ہے۔ اس کے پیشاب میں نائٹروجن، فاسفیٹ اور پوٹاشیم کی زبردست مقدار موجود ہوتی ہے جس کی پودے کو ضرورت ہوتی ہے، اس لیے چمگادڑ بہت دور دور تک اڑ سکتے ہیں اور اڑتے اڑتے جب یہ درختوں کے اوپر اور پودوں پر پیشاب کرتے ہیں تو اس قدرتی کھاد کو نباتات میں شامل کر کے ان کی زرخیزی میں زبردست اضافہ کرتے ہیں۔ ان کا معدہ پھل کھا کر بیج ہضم نہیں کرتا، چنانچہ وہ بھی اس کھاد میں شامل ہو کر زمین پر گرتا ہے اور جنگلات میں اضافہ کرتا ہے۔ ماہرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے پیشاب سے قلمی شورا نکال کر بارود اور دھماکہ خیز مواد تیار کیا جاتا ہے۔ امریکی خانہ جنگی میں چمگادڑوں کے فضلے کو اس مقصد کے لیے بہت زیادہ استعمال کیا گیا تھا۔ ناظرین، 20ویں صدی کی چوتھی دہائی میں چمگادڑ ایک بے مثال ایجاد کا سبب بنی۔ راڈار کے بارے میں آپ جانتے ہی ہوں گے، جس کی مدد سے فضائی حدودوں اور سرحدوں کی نگرانی کی جاتی ہے اور فضائی حدود میں موجود دشمن کی موجودگی کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ ماہرین نے چمگادڑ پر تحقیقات کر کے یہ آلہ ایجاد کیا تھا۔ چمگادڑ جب رات کے وقت فضا میں ادھر سے ادھر اڑتی ہیں تو اپنے منہ سے متواتر ٹخ ٹخ کی آواز نکالتی رہتی ہے۔ یہ ٹخ ٹخ دراصل الٹرا سونک شعاعیں ہوتی ہیں۔ یہ شعاعیں جب سامنے موجود چیز سے ٹکرا کر پلٹتی ہیں تو اس کی لہروں کی مدد سے چمگادڑ کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ سامنے شکار ہے، شکاری ہے یا رکاوٹ۔ یہ اپنے مطلوبہ ریڈائی سگنل کے موصول ہوتے ہی یا تو شکار پر ایک آن میں جھپٹ پڑتی ہے یا پھر فوراً اپنا راستہ تبدیل کر لیتی ہے۔ راڈار کے پیچھے بالکل یہی اصول کار فرما ہے۔ ناظرین، چمگادڑ پرندہ نہیں بلکہ ممالیہ جانور ہے اور اس کی خصوصیات پرندوں سے بہت مختلف ہیں۔ جہاں پرندے عام طور پر گھونسلہ بنا کر اس میں انڈے دیتے ہیں، چمگادڑ گھونسلہ نہیں بناتی اور غاروں میں یا پرانی عمارتوں کی چھتوں پر پنجوں کی مدد سے لٹک جاتی ہے۔ ناظرین، چمگادڑ انڈے نہیں دیتی بلکہ دوسرے ممالیہ جانوروں کی طرح بچے دیتی ہے۔
چمگادڑ اڑنے والا وہ واحد جانور ہے جو ہوا میں اڑتے ہوئے اپنے بچوں کو منہ میں پکڑ کر دودھ پلاتی ہے اور اڑتے ہوئے ہی ملاب بھی کرتی ہے۔ ان کی آبادی بڑھانے کی رفتار انتہائی سست ہے، اوسطاً سال میں چمگادڑ ایک ہی بچہ دیتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر چمگادڑوں کو مار ڈالیں تو دنیا سے چاکلیٹ بھی ختم ہو جائے گی۔ جی ہاں، چاکلیٹ دراصل ایک پھل کوکوا کے بیج سے بنتی ہے۔ اس درخت کے پھولوں کو فروٹ چمگادڑ پولینیٹ کرتے ہیں۔ نہ صرف چاکلیٹ بلکہ کاجو، آم اور کیلا بھی نہیں ملے گا، کیونکہ ان سب درختوں کے پھولوں کی پولینیشن فروٹ چمگادڑوں پر منحصر ہوتی ہے۔ چمگادڑ ہمارے ماحول دوست جانور ہیں اور ان کی وجہ سے ہی ہماری فصلیں اور پھلوں کے درخت آباد ہیں۔ ان کے بقا میں ہماری بقا ہے۔ یہ مفت کے مالی ہمارے لیے دن رات کام کرتے ہیں۔ ان کو بلا وجہ مت ماریں، یہ آپ کو مچھروں سے بچاتے ہیں اور آپ کی فصلوں کو کیڑوں سے نجات دلاتے ہیں۔ اگر یہ مچھر نہ کھاتے تو ہر سال کروڑوں انسانوں کی ملیریا، زیکا اور ڈینگی سے اموات ہوتی۔ ناظرین، چمگادڑ کی بہت سی قسمیں ہیں، جن میں سے ایک قسم ایسی ہے جو جھنڈ کی صورت میں رہتے ہیں۔ دن کے وقت درختوں اور دوسری جگہوں پر چھپے رہتے ہیں، جبکہ رات کو جانوروں کا خون پینے نکل آتے ہیں اور عموماً مویشیوں کا خون پیتے ہیں۔ یہ چھوٹے سے چمگادڑ اپنے شکار کے پاس آتے ہیں اور خاموشی سے سوئی جیسے اپنے چھوٹے چھوٹے دانت کو جانور کی جلد میں گاڑ دیتے ہیں اور تقریباً 20 منٹ تک خون پیتے رہتے ہیں۔ لیکن ان خون پینے والے جانوروں میں اپنی برادری کے لیے احساس بھی پایا جاتا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ اگر کسی چمگادڑ کو 4-5 دن تک خون نہ ملے تو وہ مر جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھی اس کی بھوک مٹا دیتے ہیں اور وہ اس کو مرنے سے بچاتے ہیں۔ جس چمگادڑ کو پیٹ بھر کر خون مل جاتا ہے وہ اپنے بھوکے ساتھی کے ساتھ اس خون کا ایک حصہ تقسیم کرتا ہے اور اپنا پیا ہوئے خون کا ایک حصہ باہر اگل دیتا ہے۔ خون دینے اور لینے والے چمگادڑ ایک دوسرے کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی رشتہ داری نہ ہو۔ لیکن اور بھی حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ جس چمگادڑ کو خون دیا جاتا ہے وہ اپنے مددگار کو یاد رکھتا ہے، اور جب اس کی مدد کرنے والے کو ضرورت پڑے تو وہ اسے خون دے کر اس کی بھوک مٹاتا ہے اور احسان کا بدلہ بھی اتار دیتا ہے۔ ناظرین، چمگادڑ کے گھونسلے کا کوئی وجود نہیں، لیکن پھر یہ سرخ پارہ کیا ہے؟ اس حوالے سے بہت سی تحقیق میں مختلف باتیں سامنے آئی ہیں، تاہم کسی بات کو حتمی نہیں کہا جا سکتا۔ ماہرین کے مطابق سرخ پارے کا نام سب سے پہلے 1970 میں استعمال ہونا شروع ہوا، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ نیوکلیر آلات میں استعمال ہونے والی کوئی چیز ہے، جس کے بعد مختلف دہائیوں میں یہ فراڈ کی مختلف شکلوں میں پیش ہونا شروع ہو گیا۔ کبھی کہا جاتا کہ یہ مائع شکل میں ہے تو کبھی اس کو پاؤڈر بنایا جاتا۔ ناظرین، چمگادڑ کی تقریباً تمام انواع الٹی لٹکتی ہیں۔ ان کے پاؤں کچھ اس طرح کے ہیں کہ وہ الٹی حالت میں آرام محسوس کرتی ہیں۔ جب وہ اڑنے کے لیے تیار ہوتی ہیں تو خود کو نیچے پھینکتی ہیں اور گرنے سے پیدا ہونے والی رفتار انہیں اڑان بھرنے میں مدد دیتی ہے۔ عام پرندوں کی ٹانگیں چمگادڑوں کے برعکس لمبی اور مضبوط ہوتی ہیں، اس لیے وہ دوڑ کر اڑان بھر سکتے ہیں۔ ناظرین، حیات الحیوان میں لکھا ہے کہ اگر چمگادڑ کا دل شہوت کے غلبہ کے وقت کوئی آدمی اپنے بدن پر لٹکا لے تو اس سے مردانہ قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر چمگادڑ کے سر کو تیل کے اندر کافی دیر پکایا جائے، اس کے سر کو پیس کر پاؤڈر بنایا جائے اور اس پاؤڈر کو فالج زدہ جگہ پر لگایا جائے تو ماہرین نے لکھا ہے کہ وہ جگہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ چمگادڑ کے حلال یا حرام ہونے کے متعلق فقہائے کرام کے دونوں طرح کے قول کتب میں موجود ہیں، البتہ راجح قول اس کے حرام ہونے کا ہے، کیونکہ ضابطہ یہ ہے کہ جس چیز کے حلال اور حرام ہونے میں اختلاف ہو تو اس کی حرمت راجح ہوتی ہے۔ چنانچہ قاضی خان وغیرہ نے یہی قول اختیار کیا ہے، اور حرمت کی وجہ یہ ہے کہ چمگادڑ ذو ناب یعنی نوکدار دانت والا جانور ہے۔